اس میں غصے والی بات ہے بھلا؟ میرا پراٹھا کھانے کو دل چاہ رہا تھا، میں نے کہہ دیا سادہ روٹی نہ بنانا، پراٹھا بنا لو۔ روکھا سا جواب ملا، آٹا نہیں ہے، کل بتایا تھا آپ کو میں نے۔ کہا اچھا روٹی ہی بنا لو، بس پھر آدھا گھنٹہ اس میں کوئی غصہ کرنے والی بات تھی بھلا؟ کسی نے اپنے پٹھان دوست سے پوچھا، کیا تم میری شادی میں ہوائی فائرنگ کرو گے؟ پٹھان: ہوائی فائرنگ تو ہر کوئی کرتا ہے، تم تو ہمارا جگر ہے، ہم تمہاری شادی میں خود کچھ دھماکہ کرے گا۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بندے نے کہا، کیوں؟ میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، صحت مند ہوں۔ فرشتہ: تم اپنا موبائل بغیر لاک کیے گھر بھول آئے ہو اور وہ تمہاری بیوی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ بندہ: چل پھر چلیے۔ صبح میں نومبر، دوپہر میں اگست، شام میں اکتوبر، رات میں فروری، یہ موسم ہمیں اپریل فول بنا رہا ہے۔ بیوی: اگر میں گم ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ شوہر: اخبار میں اشتہار دوں گا۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے: کیا لکھو گے اشتہار میں؟ شوہر: جسے ملے تھوڑا اور دور چھوڑ آئے۔ جو لوگ پسند کی شادی نہیں کرتے وہ ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں، اور جو لوگ پسند کی شادی کرتے ہیں ہندی انہاں نال بھی چنگی نہیں۔ استانی: اگر اپنا کردار اچھا کرنا ہے تو اپنی ہر استانی کو ماں سمجھو۔ شاگرد: لیکن اس طرح سے تو ہمارے ابو کا کردار خراب ہو جائے گا۔ آج میں بہت بور ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، پھر میں نے بیگم کو باندری بول دیا۔ ماشاءاللہ تب سے بہت رونق لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے شوہر محترم آپ سے بڑے ہیں تو پھر ان سے بحث نہ کریں، کیونکہ بزرگ بندے سنتے کہاں ہیں۔ جب میک اپ سستا تھا تو دلہنیں بھی رخصتی کے وقت دھاڑے مار مار کر روتی تھیں، آج کل تو ہلکا سا اون سے کام چلا لیتی ہیں۔ پپو یار کو گفٹ دس جو تیری پرجائی دے دل تے ٹھا کر کے وجے۔ شیدا: گولی مار دے، گفٹ دا گفٹ، ٹھا دا ٹھا۔ شادی کیا ہے؟ جھک: جو انسان اپنی مرضی سے مارتا ہے، کبھی گھر والوں کی مرضی سے۔ شادی شدہ کی ڈائری: ان بارشوں سے کہہ دو کہ زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے جو شیفون کی ساڑی پہن کر بارش میں ڈانس کرتی ہو، ہمارے پاس بیوی ہے جو بارش ہونے پر جب ہم ایسی ٹھنڈ میں بھیگے ہوئے گھر آتے ہیں تو وہ دوڑ کر ہمارے پاس آتی ہے اور چلا کر بولتی ہے، گیٹ پر ہی رک جاؤ، اندر نہ آنا، سارا گھر گندا ہو جائے گا، پھر تم ہی پوچھا لگانا۔ نو نو نو۔ ایک آدمی نے مولوی صاحب سے سوال کیا، کیا روزے کی حالت میں بیوی کو آئی لو یو بول سکتے ہیں؟ مولوی صاحب: دو باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے، اگر کسی اور کی بیوی ہو، اس کے شوہر کو پتہ چل گیا تو پٹائی کے دوران خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اگر بیوی آپ کی ہے تو یاد رکھو جھوٹ بولنے سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ باپ نے غصے سے بیٹے سے بولا، ایک کام نہیں ہوتا تم سے، تم کو دھنیا لینے بھیجا تھا اور تم یہ پودینہ لے آئے ہو، پودینے اور دھنیا کا فرق نہیں پتا، بے وقوف، ایسے جاہل کو گھر میں رکھنے سے بہتر ہے گھر سے نکال دو۔ بیٹا تو پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں گھر سے۔ باپ: کیوں بیٹا؟ کیونکہ امی کہہ رہی ہیں یہ میتھی ہے۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جب ابا جی نے مجھے بہت مارا کوٹا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ابا جی نے مجھے بجلی کا بل جمع کروانے بھیجا اور میں نے ان پیسوں سے لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا، گاڑی انعام میں رکھی گئی تھی۔ جب گھر پہنچے ابا جی کو صورتحال بتائی تو بہت مار پڑی، لیکن اگلے دن صبح صبح سب سو کر اٹھے تو دروازے پر کھڑی گاڑی دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں، سب سے زیادہ میری چیخیں بلند تھیں کیونکہ گاڑی واپڈا والوں کی تھی جو میٹر کاٹنے آئے تھے۔ ابا جی نے دوبارہ مجھے کوٹا۔ نو نو نو۔ میاں بیوی کسی کی شادی پر گئے، کچھ دیر بعد بیوی نے دیکھا شوہر کسی لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ بیوی خاموشی سے پاس آئی اور شوہر کو آیوڈیکس کی ڈبی دکھا کر بولی، یہ گھر پہنچ کر آپ کی چوٹ پر لگا دوں گی۔ شوہر: مگر بیگم مجھے چوٹ کہاں لگی ہوئی؟ بیوی دانت پیس کر: ابھی ہم گھر بھی کہاں پہنچے ہیں۔ ایک فوجی کی بیوی نے مائکے جانے کی ضد کی، فوجی نے کہا، فوجی طریقے سے بات کرنا۔ بیوی صبح 8 بجے سلام کرتے ہوئے بولی، میں 1 ماہ کے لیے مائکے جانے کی چھٹی لینے آئی ہوں، اجازت دیں۔ سر: فوجی ٹھیک ہے، پر تم نے اپنا چارج کس کو دیا؟ بیوی: رہنے دو، نہیں جانا۔